مگر میں ان سب سے بے خبر نہ جانے کتنی دیر تک اس طرح گمسم کھڑا رہا۔ یکایک میرے قریب ایک آدمی چلایا، بھائی اس سے تو موت اچھی تھی، اس سے تو قبر کا گھڑا اچھا تھا۔ یہ چیخ نما آواز مجھے واپس اپنے ماحول میں لے آئی۔ لمحہ بھر میں میرے ذہن میں ابتدا سے انتہا تک سب کچھ تازہ ہو گیا۔ میں نے گردن گھما کر صالح کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ ہر قسم کے تاثر سے عاری تھا اور وہ مستقل مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ میری توجہ اپنی طرف مبذول پا کر وہ بولا، عبداللہ تم میدان حشر کے احوال جاننے کے شوق میں اپنی جگہ چھوڑ کر یہاں آئے ہو تو ایسے بہت سے مناظر ابھی تمہیں اور دیکھنے ہوں گے۔ میں تمہیں مزید صدمات سے بچانے کے لیے ابھی سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ تمہاری بیوی، 3 بیٹیوں اور 2 بیٹوں میں سے تمہاری ایک بیٹی لیلا اور ایک بیٹا جمشید اس میدان میں خوار و پریشان موجود ہیں۔ صالح کی یہ بات سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے چکر سا آیا اور میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ صالح میرے ساتھ ہی زمین پر خاموش بیٹھ گیا۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، مگر یہاں کسی کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ کوئی کیوں بیٹھا ہے، کیوں کھڑا ہے، کیوں لیٹا ہے، کوئی کیوں رو رہا ہے، کیوں چیخ رہا ہے، کیوں ماتم کر رہا ہے، یہ کسی کا مسئلہ نہیں تھا۔ آج سب کو اپنی ہی پڑی تھی۔ ایسے میں کوئی رک کر مجھ سے میرا غم کیوں پوچھتا؟ لوگ ہمارے پاس سے بھی بے نیازی سے گزرتے چلے جا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد میں نے صالح سے پوچھا، اب کیا ہوگا؟ ظاہر ہے حساب کتاب ہوگا، پھر اس کے بعد ہی کوئی حتمی بات سامنے آئے گی۔ اس کا جواب 2 ٹوک تھا۔ پھر وہ اپنی بات کی مزید وضاحت کرتے ہوئے بولا، پچھلی دنیا میں جن لوگوں نے آج کے دن کی حاضری کو اپنا مسئلہ بنا لیا تھا اور وہ اسی کے لیے جیے، چاہے وہ ایمان و اخلاق کے تقاضے پورے کرنے والے صالحین ہوں یا خدا کی دین کی نصرت کو اپنا مسئلہ بنانے والے اہل ایمان، سب کے سب اس طرح اٹھائے گئے ہیں کہ ان کی نجات کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ان لوگوں نے زندگی میں صرف نیکیاں کمائی تھی، خالق و مخلوق کے حقوق پورے کیے تھے، چنانچہ ان کی موت ہی ان کا پروانہ نجات بن کر سامنے آئی تھی، اور حشر کے دن انہیں شروع سے ہی عافیت نصیب ہو گئی۔ مگر گناہ تو سب کرتے ہیں، تو کیا ان لوگوں نے گناہ نہیں کیے تھے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، گناہ انہوں نے بھی کیے تھے، مگر ان کے چھوٹے موٹے گناہ ان کی نیکیوں نے ختم کر دیے، اور اگر کبھی کسی بڑے گناہ سے دامن آلود ہوا تو انہوں نے فوراً توبہ کے آنسوؤں سے ان داغوں کو دھو دیا تھا۔ ایسے تمام صاف ستھرے پاکیزہ لوگ اس وقت عرش کے سائے کے نیچے موجود ہیں۔ ان لوگوں کا رسمی حساب کتاب ہوگا، جس کے بعد ان کی کامیابی کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اس کے برعکس جن لوگوں کے نامۂ اعمال میں کوئی ایسا بڑا جرم ہوا جو ایمان ہی کو غیر مؤثر کر دے، جیسے کفر، شرک، منافقت، قتل، زنا بالجبر، ارتد، یتیموں کا مال کھانا، اللہ کی حدود کو پامال کرنا اور اسی نوعیت کے دیگر جرائم وغیرہ، تو میزان عدل میں ایسے لوگوں کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا اور انہیں جہنم کی سزا سنا دی جائے گی۔ صالح نے قانون کی تفصیلی وضاحت کی، لیکن انسان تو ان 2 انتہاؤں کے درمیان بھی ہوتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ میں نے سوال کیا تو صالح نے جواب دیا، ہاں، ان 2 انتہاؤں کے درمیان وہ لوگ ہیں جن کے پاس ایمان اور کچھ نہ کچھ عمل صالح کا سرمایہ بھی ہوگا، مگر وہ دنیا میں گناہ بھی کرتے رہے اور توبہ بھی نہیں کی۔ ایسے لوگوں کو اپنے گناہوں کی پاداش میں حشر کے دن کی سختی جھیلنی ہوگی۔ اس کے بعد نجات کا کوئی امکان پیدا ہوگا۔ آج جو لوگ میدان حشر میں پھنسے ہوئے ہیں وہ یا تو مجرمین ہیں جنہیں آخر کر جہنم میں پھینکا جائے گا، یا پھر وہ اہل ایمان ہیں جن کا دامن گناہوں سے داغدار ہے۔ سو جس کے گناہ جتنے زیادہ اور جتنے بڑے ہوں گے، آج کے دن اسے اتنا ہی خوار و خراب ہونا ہوگا۔ کم گناہ والوں کو حساب کتاب کے آغاز پر ہی نجات مل جائے گی، مگر جیسا کہ میں نے بتایا
کہ دنیا کی زندگی کے سینکڑوں برس تو گزر چکے ہیں، ان لوگوں کو ابتدا میں نجات بھی ملی تو یہ حشر کی سختی دنیا کی 50 سالہ زندگی کے گناہوں کا نشہ حرم کرنے کے لیے بہت ہے، جبکہ جن کے گناہ زیادہ ہے ان کو تو نہ جانے ابھی کتنے ہزار یا لاکھ سال تک اس سخت ترین ماحول کی شدت، سختی اور ہول جھیلنا ہوگا۔ صالح کی بات سن کر میں نے دل میں سوچا کہ دنیا میں گناہ کتنی معمولی لگا کرتے تھے، مگر آج یہ کس طرح مصیبت میں ڈال گئے ہیں۔ کاش لوگ اپنی گناہوں کو چھوٹا نہ سمجھتے اور مستقل توبہ کو اپنا معمول بنا لیتے۔ وہ غیبت، چغل خوری، اسراف، نمود و نمائش، الزام و بہتان وغیرہ کو معمولی چیز نہ سمجھتے، اللہ اور بندوں کے حقوق کی پامالی کو چھوٹا نہ خیال کرتے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے، تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا جہاں ایک گناہ کی تھوڑی سی لذت سینکڑوں برس کی خواری میں بدل چکی ہے۔ پھر میں نے اس سے دریافت کیا، کیا اس وقت کسی کو یہ معلوم ہے کہ اس کی نجات ہوگی یا نہیں، اور ہوگی تو کس طرح ہوگی؟ صالح نے جواب دیا، یہی اصل مصیبت ہے، یہاں کسی کو یہ نہیں معلوم کہ اس کا مستقبل کیا ہے، نجات کی کوئی امید ہے یا نہیں، یہ کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء مسلسل یہ دعا کر رہے تھے کہ حساب کتاب شروع ہو جائے۔ اس کے نتیجے میں اہل ایمان کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ مجرمین سے الگ ہو کر حساب کتاب کے بعد نجات پا جائیں گے۔ تم جانتے ہو آج کے دن انفرادی طور پر نہ کسی کے لیے زبان سے کوئی حرف نکالا جا سکتا ہے اور نہ اس کی کوئی گنجائش ہے، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ کی یہ دعا قبول ہو چکی ہے۔ یہ بات خلیفہ رسول ابو بکر صدیق نے تمہیں خود بتائی تھی، مگر ابھی تک حساب کتاب تو شروع ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ میں نے حیرت سے پوچھا تو صالح بولا، دعا قبول ہوئی ہے مگر اس پر علمدار عمل اللہ تعالیٰ اپنی حکمت و مصلحت کے تحت ہی کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی تک پوری دنیا سے لوگ قبروں سے نکلنے کے بعد یہاں پہنچے ہی نہ ہوں۔ کیا مطلب، لوگ اتنے برسوں میں بھی یہاں تک نہیں آئے؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ آج لوگ ہوائی جہاز، ریلوں، بسوں اور موٹروں میں بیٹھ کر یہاں تک آئیں گے؟ آج سب پیادل دوڑتے آ رہے ہیں۔ اسرافیل کے شور نے لوگوں کو اسی سمت آنے کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ آج سمندر پاٹ دیے گئے ہیں اور پہاڑ ڈھا دیے گئے ہیں، اسی لیے لوگ سیدھا یہاں آ رہے ہیں، مگر ظاہر ہے پیدل آتے ہوئے وقت تو لگے گا۔ البتہ صالحین کے ساتھ فرشتے تھے جو انہیں فوراً یہاں لے آئے۔ بہرحال جب تک حساب کتاب شروع نہیں ہوتا ہم یہاں موجود لوگوں کے احوال دیکھ لیتے ہیں۔ ویسے شاید تم اسی مقصد کے لیے یہاں آئے تھے۔ صالح نے یہ الفاظ کہے اور میرے جواب کا انتظار کیے بغیر میرا ہاتھ تھامے آگے بڑھنے لگا۔ اس وقت شدید گرمی سے چہرے تپ رہے تھے، ہر طرف گرد و غبار اڑ رہا تھا، لوگ گروہوں کی شکل میں اور تنہا تنہا ادھر سے ادھر پریشان گھوم رہے تھے۔ میری متلاشی نظریں اپنی کسی شناسا کو ڈھونڈ رہی تھی، مگر کہیں کوئی شناسا صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اچانک ایک طرف سے ایک لڑکی نمودار ہوئی، اور قبل اس کے کہ میں اس کی شکل دیکھ پاتا وہ میرے قدموں پہ گر کر بے بسی سے رونے لگے۔ میں نے قدرے پریشانی سے صالح کی سمت دیکھا۔ اس نے اسٹاپ لہجے میں لڑکی سے کہا، کھڑے ہو جاؤ۔ اس کی لہجے میں نہ جانے کیا تھا کہ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہونے لگی۔ لڑکی بھی سہم کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا، یہ چہرہ خوف، اندیشے اور غم کے سایوں سے سیاہ پڑ چکا تھا۔ چہرے اور بالوں پر مٹی پڑی ہوئی تھی، پیاس کے مارے ہونٹوں پر پیپڑیاں جمی ہوئی تھی، اور وحشت زدہ آنکھوں میں خوف و دہشت کا رنگ چھایا ہوا تھا۔ کرب کی ایک لہر میرے وجود کے اندر اتر گئی۔ میں نے اس چہرے کو جب پہلی دفعہ دیکھا تھا تو بے ساختہ چشم بدور کہا تھا، میدا شہاب، گورا رنگ، کھڑا کھڑا ناک، نقشہ،
किताबी चेहरा, गुलाबी होंठ, नीली आंखें और गहरे स्याह बाल। खुदा ने इस चेहरे को कुदरती हुस्न से इस तरह नवाजा था कि ज़ेब व ज़ीनत की उससे हाजत न थी। मगर आज ये चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। माजी का जमाल हशर के हस्नो मलाल के तह में कहीं दफन हो चुका था। सरापा हसरत, सरापा वहशत, सरापा आजियत और मुजस्सम नदामत, ये वजूद किसी और का नहीं, मेरे चहकते बेटे जमशेद की बीवी और अपनी बड़ी बहू हुमा का था, जो हसरतों यास की एक जिंदा तस्वीर बनकर मेरे सामने खड़ी थी।